پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے. زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے. یہ فاطمہ کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فبما رحمت. اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ. یاد رکھنا میری باتوں کو، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کرو. جہنم کے 7 قید خانے ہیں. جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ. سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے. ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے. ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں. جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے ہاویہ. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان. ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. کو یہ پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بولتے نہ ہو اور ان کا جھگڑا ہو اور سلام دعا بند ہو. کئی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اللہ کے واسطے اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو جا کے معافی مانگ لو، اس کی زیادتی ہے تو جا کے معاف کر دو اور گلے لگ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف سے. سوال کریں کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے رب کی قسم صرف 2 لفظ ہیں اسلام کی، سچائی اور دیانتداری. اس میں سارا اسلام آ جاتا ہے. آپ مجھ سے فرمائیں کہ کفر کو 2 لفظوں میں بیان کرو. کفر کو تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور فراڈ سارے کفر کی جڑ ہے. سچائی اور دیانتداری سارے اسلام. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو آدمی عزت چاہتا ہو خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں. کیا کرے کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے. اس کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کی. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے
خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے۔ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ سچا اور دیانت دار تاجر 2 صفتوں کے ساتھ، سچا اور دیانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہید کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بڑے پیر صاحب کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئی۔ اس کو امت ایک سے نوجوان ملا، بڑا زمیندار کا بیٹا، کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے بھائی، ہمیں بھی بتا دو۔ کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں، اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں، اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں، پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارا، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر لو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر لو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رک گئے؟ یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے۔ جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا ہے، اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، آہا اللہ ہمیں اس تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ۔